السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی عربی کے اسباق کی ترتیب چل رہی ہوگی۔ آج کا ہمارا سبق الدرس السادس والسبعون، یہ 76 نمبر سبق ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے نماز کا طریقہ عربی میں کیسے بتاتے ہیں اور اس کے کچھ کلمات الجدیدہ یعنی الفاظ، جو نئے الفاظ اس میں استعمال ہوئے تھے اس سبق میں الکتاب الاساسی کے، اس کو میں نے ذکر کیا تھا۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم اسی سبق کے حوالے سے مختلف تدریبات اور مشقیں ہیں جو اس کتاب کے اندر ذکر کی گئی ہیں، انتہائی مفید مشقیں ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کے سبق۔ التدریبات کا مطلب ہوتا ہے مشقیں، مشق جس کو تمرین یا ایکسرسائز آپ کہتے ہیں، وہ التدریب الاول کا مطلب ہے سب سے پہلی مشق۔ تقرأ الاسرۃ، تقرأ، قرأ یقرأ کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، جیسے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ پڑھیے، تو تقرأ پڑھتا ہے، الاسرۃ یعنی خاندان پڑھتا ہے، فیملی پڑھتی ہے۔ تقرأ الاسرۃ الفاتحۃ، کہ خاندان جو ہے سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، خاندان سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے۔ یقرأ الاب، والد پڑھتا ہے، یقرأ الاب القرآن، والد قرآن پڑھتا ہے، والد قرآن پڑھتا ہے۔ اس کے بعد ہے یتعلم، یہ نا یہاں پر یہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں پر زبر ہونی چاہیے، یتعلم الولد، تعلم یتعلم کا معنی ہوتا ہے سیکھنا۔ متعلم ہمارے ہاں پہلے، جب آج کل تو چونکہ انگلش کا بڑا رجحان ہو چکا ہے، اسٹوڈنٹس کہا جاتا ہے یا اسٹوڈنٹ کہا جاتا ہے۔ پہلے جب بھی بچے اپنی کاپی کے شروع میں اپنا نام لکھتے تھے تو لکھتے تھے نام، آگے اپنا نام لکھ کر متعلم لکھتے تھے۔ متعلم کا معنی ہوتا ہے سیکھنے والا، تو یہ اسی لفظ سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ یتعلم کا معنی ہے سیکھتا ہے، الولد لڑکا سیکھتا ہے۔ یتعلم الولد القراءة، یتعلم الولد القراءة کہ لڑکا قراءت سیکھتا ہے، لڑکا قراءت سیکھتا ہے، قراءت۔ یکتب التلمیذ، یہ تو بہت آسان لفظ ہے، کتب یکتب، کتابت کرنا، لکھنا، لکھوانا، کتابت کروانا۔ تو یکتب التلمیذ، تلمیذ کہتے ہیں شاگرد کو، شاگرد لکھتا ہے۔ یکتب التلمیذ الدرس، شاگرد سبق لکھتا ہے، شاگرد سبق لکھتا ہے۔ یأکل الابن، اکل یأکل، اکل یأکل، ابن کھاتا ہے، یأکل الابن بیٹا کھاتا ہے۔ یأکل الابن التفاحۃ، کہ بیٹا کھاتا ہے سیب، سیب کھاتا ہے، بیٹا سیب کھاتا ہے۔ یأکل الابن التفاح، کہ بیٹا سیب کھاتا ہے۔ تقرأ الاسرۃ، خاندان پڑھتا ہے۔ تقرأ الاسرۃ الفاتحۃ، کہ خاندان پڑھتا ہے الفاتحہ، کیا چیز؟ سورۃ الفاتحہ۔ اس کے بعد ہے یصلی الاب، یصلی، صلی یصلی کا مطلب ہوتا ہے صلاۃ سے نکلا ہوا لفظ ہے، اور صلاۃ آپ کو معلوم ہے کہ نماز کو کہا جاتا ہے، نماز کو صلاۃ کہا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ تو یصلی وہ پڑھتا ہے، یعنی الاب والد نماز پڑھتا ہے۔ یصلی الاب المغرب، اس کا ترجمہ تو آپ کے لیے بہت آسان ہوگا کہ والد مغرب کی نماز پڑھتا ہے، والد مغرب کی نماز پڑھتا ہے۔ یدخل الوالد، والد داخل ہوتا ہے۔ یدخل، دخل یدخل، والد داخل ہوتا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں جو پاکستان میں بھی، حتیٰ کہ پاکستان میں بھی جو ٹرینیں چلتی ہیں اس کے اوپر آپ نے اوپر کر کے لکھا ہوگا دخول، اور آگے دروازے پر لکھا ہوگا خروج، مانا داخل ہونے کی جگہ اور نکلنے کی جگہ۔ اور اگر آپ سعودی عرب میں یا کسی عربی ملک میں جاتے ہیں تو وہاں تو یہ بالکل عام آپ کو مختلف جگہوں پر دروازوں کے اوپر لکھا ہوا ملتا ہے۔ آپ کسی شاپنگ مال میں جاتے ہیں، کسی بڑے مال میں جاتے ہیں تو وہاں لکھا ہو دخول خروج۔ تو یدخل کا مطلب ہے داخل ہوتا ہے، الوالد والد داخل ہوتا ہے۔ یدخل الوالد البیت، والد داخل ہوتا ہے کس میں؟ گھر میں۔ یدخل داخل ہوتا ہے والد، البیت گھر کے اندر، بیتن کہتے ہیں گھر کو، اور بیتی میرا گھر، بیتو کا آپ کا گھر، بیتو ہو اس کا گھر۔ یشرب المریض، مریض پیتا ہے۔ یشرب المریض الدواء، یشرب المریض الدواء، مریض جو ہے وہ دوائی پیتا ہے، مریض دوائی پیتا ہے۔ اچھا، یہ جو شربت قسم کی چیز ہوتی ہے اس کے لیے یہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے آگے التدریب الثانی، دوسری مشق، اس میں کہتا ہے اقرا، پڑھیے۔ یہاں پر دال اور ضاد اس میں فرق ہوگا۔ یہاں میں ایک بڑی اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں،
اور ہمارے ہاں وہ ایک بڑا مسئلہ بھی اس پہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں ولضالین، کوئی پڑھتا ہے ولضالین پڑھتا. تو ذہن میں رکھیے کہ ہماری ایک ورکشاپ ہو رہی تھی جس میں بہت بڑے بڑے لوگ تھے، ایم فل پی ایچ ڈی کیے ہوئے لوگ تھے، اور وہاں پر یہ مسئلہ اٹھا تھا. تو بنیادی طور پر ہمارے جو استاد محترم شیخ موسیٰ العراقی جو کراچی ابن عباس جہاں پر میں نے عربی کا تخصص کیا تھا وہاں پر ہوتے ہیں. تو وہ چونکہ عراق کے ہیں، بیسیکلی وہ عرب ہیں، انہوں نے اس مسئلے کی بھی وضاحت کی. اور عام جو پڑھے لکھے ہم کتابوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ولضالین پڑھنا یا ولضوالین دال کو پڑھنا، یہ دونوں طرح سے لفظ غلط ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر اس مرتبہ بعض دفعہ یہ فرقوں پر بھی اس کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے کہ جی فلانا فرقہ جو ہے وہ ولضالین پڑھتا ہے اور دوسرا فرقہ جو ہے وہ ولضوالین پڑھتا ہے. تو یہ دونوں لفظ ہی غلط ہیں. بنیادی طور پر ضاد، جس کو یہ والا جو ضاد ہے ضاد، یہ عربی زبان کے اندر ہی استعمال ہوا ہے سب سے پہلے، یعنی کسی اور زبان کے اندر یہ لفظ نہیں. اس لیے عربی زبان کا ایک نام لغت الضاد بھی ڈالا گیا ہے کہ یہ ضاد کا لفظ اسی میں ہے. تو ذہن میں رکھیے کہ نہ تو لفظ ہے ولضالین اور نہ ہی یہ لفظ ہے ولضالین، دونوں غلط ہیں. ولضالین اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ دال کا مخرج ہے، دال کا. اور اگر ولضالین پڑھتے ہیں تو وہ ضاد کا مخرج نہیں ہے بلکہ وہ زا کا مخرج ہے. تو یہ دونوں ٹھیک نہیں ہیں. اس لیے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ دال کا اور ضاد کا یہ مخرج یوں سمجھے کہ اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ تقریباً قریب ہے، کچھ قریب بنتی ہے، لیکن ان دونوں میں فرق ہے. اب بہت بعد میں آ کر، اب یہ تقریباً اس کی الکتاب الاساسی کی یہ 5ویں جلد چل رہی ہے، تو 5ویں جلد کے بعد آ کر انہوں نے اس مسئلے کو چھیڑا ہے. پہلے وہ زا اور زال، اسی طرح سین اور سا، ان کی مشقیں کرتا رہا، وہ بالکل ایزی ہوتا ہے. لیکن چونکہ ان کا فرق کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے دال کا اور ضاد کا، اس لیے اب 5ویں جلد کے اندر اس کو وہ انہوں نے ذکر کیا ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ کوئی فرقے کی بات نہیں ہے. یہ تو غلط ہے نا کہ اس وقت جس حال میں امت مسلمہ چل رہی ہے، اگر کوئی شخص اس بنیاد پر کسی کو جج کرتا ہے، کسی کو دیکھتا ہے کہ بھئی یہ چونکہ فلاں پڑھتا ہے تو یہ فرقہ، پہلے ہی امت مسلمہ جو ہے اتنی زیادہ فرقوں کے اندر بٹی ہوئی ہے، تو یہ سوائے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو بہتر ہے کچھ کسی کے پاس بیٹھ کر پڑھ لیا جائے، کسی سے اس کو تھوڑا سا حاصل کر لیا جائے. تو ولضالین اور ولضوالین یہ دونوں طرح لفظ ٹھیک نہیں ہے، ان دونوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو میں آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ اس کو پڑھتے ہیں دلہ، دال. یہ دیکھیے یہ آپ کے زبان جو ہے آپ کے دان، دلہ، یہ ہو گیا دلہ، یہ دال ہے. اور اسی طرح آگے ضاد ہے، ضاد، ظل، ظل. اس لیے آپ کو جو حرمین شریفین میں پڑھانے والے ائمہ ہیں وہ آپ کو ایسا لگتا ہے، یعنی آپ کو محسوس ایسے ہوتا ہے گویا کہ وہ دال کے قریب آواز نکال رہے ہیں. تو لیکن ولضالین نہیں پڑھتے، ولضالین نہیں پڑھتے ہیں، ولضال یعنی پر پڑھتے ہیں وہ بہت. تو ہے قریب مخرج اس کا، لیکن ایسا نہیں ہے جو ہمارے ہاں جس ترتیب سے اس کو کیا جاتا ہے. اور ولضالین پڑھنا تو بالکل ہی ٹھیک نہیں ہے، اس کا مخرج دال کے کافی قریب ہے. آگے دیکھیے کہ دلہ، اس کو یوں پڑھنا دلہ، اور اس کو پڑھنا ضلہ، دلہ، ضل، ضلہ، ضلہ، زلہ نہیں پڑھنا، زلہ، وہ زا کا مخرج بن جائے گا. اسی طرح آگے چلتے ہیں ہم. یہ ہے دربن، دربن، دال کبھی پر نہیں ہوتی، دول نہیں پڑھتے آپ، دول، بلکہ دال پڑھتے ہیں، دال، دربن. اور یہ ہے ضربن، ضربن، ضربن. ردع، ردع، رضع، رضع. حدید، حدید، حضید، حضید. یہ حدید اور یہ حضید ہے قریب مخرج، لیکن اس میں فرق کرنا بہت مشکل ہے، یعنی تھوڑی پریکٹس کے بعد، مشق کرنے کے بعد یہ حاصل ہوتا ہے. اس لیے یہ چند دن پہلے جو ہے مجھے مفتی زرولی خان صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کا ایک کلپ چھوٹا سا وائرل ہوا تھا جس میں وہ ضاد اور دال اور ان کے مخرج کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے کہ ہمارے پاک و ہند میں اس میں بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے کہ عمومی طور پر اس کو پڑھتے ہیں ولضالین. ولضالین ٹھیک لفظ نہیں ہے، اس لیے اس کا بہت خیال رکھا جائے. بعدو، بعدو، دال پر نہیں ہے، بعدو، اس کو بعدو نہیں پڑھنا، بعدو، بعدو. بعید، مریض، بعید، مریض. اچھا آپ اس کو مریضن پڑھیں گے تو عربی کو غصہ آ جائے گا آپ کے اوپر. مریضن نہیں پڑھنا اس کو، مریضن. اور اس کے بعد ہے عد، عد، اور یہ ہے عض،
عد الض، یہ بہت پر ہے اور یہ بالکل سمپل ہے. دروسن، دروس اسباق کو کہا جاتا ہے. دروسن، دروسن، یہ تقریباً جو ہے وہ میں نے اس کتاب کی جو ابھی 2 مشقیں تھی وہ مکمل کر دی ہیں. آگے التدریب الثالث ہے، اس میں کچھ سوالات اس نے پوچھے ہوئے ہیں، ان سوالات کے ہمیں جوابات کا کہا گیا ہے. تو التدریب الثالث سے انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ذکر کروں گا. یہ سبق اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ یہ جو ایک مسئلہ اس میں ولدضالین کا اور ولدضالین کا آ گیا ہے، اس کی وضاحت ہے. ہمیں نا تھوڑی سی تحقیق کرنی چاہیے، ہمیں ان چیزوں کی طرف جانا چاہیے کہ پرانے لوگ یا خاص طور پر اہل لسان جو خود عربی ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں اس کو. ہم اپنے پاس سے بس وہ اس طرح چل رہا ہے تو اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو اس کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ دال بہت سمپل میں ادا ہوتا ہے اور ضاد اس کے قریب مخرج ہے، لیکن یہ ہے کہ پر اس کو پڑھتے ہیں. اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.